جی تو اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو کی جماعت دہم کی ویڈیو نمبر 5 کے حصہ دوم میں نصابی سبق نمبر 7 مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کو آگے بڑھائیں گے۔ پیج نمبر 51 سامنے رکھیے، فرسٹ لائن کو دیکھیے آپ۔ فرسٹ لائن جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، جی یہی چاہتا ہے کہ 1 گھنٹہ آرام کرسی پر خاموش پڑا رہوں۔ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے پیج نمبر 50 میں یہ بتا رہے تھے کہ محمد تحسین جو دوسرے دوست ہیں وہ اس وقت ان کی آمد ہوتی ہے جب کام سے تھک کر سجاد حیدر یلدرم چاہتے ہیں کہ وہ آرام دہ کرسی پر 1 گھنٹے کے لیے آرام سے لیٹ جائیں، مگر تحسین آئے ہیں، ان سے ملنا ضروری ہے۔ ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے اپنے بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون ہی نہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ تحسین آئے ہیں اور ان کے پاس موضوع گفتگو جو ہے ان کی بیوی بچوں کی بیماری ہے۔ میں کتنی ہی کوشش کروں مگر وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے، یعنی مصنف جتنی مرضی کوشش کر لیں کہ کسی اور موضوع پر اپنے دوست محمد تحسین کو گفتگو کے لیے آمادہ کریں تو وہ مڑ کے واپس بیوی بچوں کی بیماری پر ہی بات لے آتے ہیں۔ نیکسٹ لائن دیکھیں، اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں بڑا خراب موسم ہے، میرے چھوٹے بچے کو بخار آ گیا، منجھلی لڑکی کھانسی میں مبتلا ہے۔ اگر پالیٹکس یا لٹریچر کے متعلق گفتگو شروع کرتا ہوں، پالیٹکس سیاست، لٹریچر ادب، یعنی کہتے ہیں کہ اگر موسم کی بات ہو تو محمد تحسین کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو بخار ہے اور درمیان والی لڑکی کو کھانسی ہے، اور سیاست یا ادب کے بارے بات ہو تو تحسین فوراً معذرت پیش کرتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر بھر بیمار پڑا ہے، گھر بھر بیمار ہے، یعنی فوراً یہ بہانہ بناتے ہیں یہ سیاست ادب پر بات ہو کہ پورا گھر بیمار ہے۔ مجھے اتنی فرصت کہاں کہ اخبار پڑھوں، یعنی ان کو بالکل فارغ وقت نہیں ہے کہ وہ اخبار کا مطالعہ کریں اور ادب اور سیاست کو جانیں۔ اگر کسی عام جلسے میں آتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ لیے ہوتے ہیں اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو نہیں معلوم ہوتی، کبھی کبھی نبض دیکھ لیتے ہیں، اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ محمد تحسین کے آنے کا وقت وہ ہے جب مصنف کے آرام کا وقت ہے، جب وہ اتنے تھک چکتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ آرام دہ کرسی پر وہ سو جائیں، لیٹ جائیں، آرام کریں، کسی سے بات نہ کریں، لیکن تحسین کی گفتگو کا مرکز ان کے بیوی بچوں کی بیماری ہے۔ یہاں تک کہ موسم پہ بات ہو تب بھی بچوں کی بیماری، ادب اور سیاست پہ بات ہو تب بھی بچوں کی بیماری، اور عام دوستوں کی محفل ہو تب بھی لڑکوں کو ساتھ لاتے ہیں اور ان کا مزاج پوچھتے ہیں اور ان کی نبض چیک کرتے ہیں اور گھر بھر کی بیماری کا پوچھتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں پیج نمبر 51 پر جو نیکسٹ پیرا ہے نمبرنگ کر لیجئے۔ اسی طرح میرے مقدمے باز دوست ہیں۔ اب جس دوست کا ذکر آ رہا ہے وہ کون ہے؟ مقدمے باز یعنی وکیل، جنہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں، اپنی فریق مخالف کی برائیوں نمبرنگ کر لیں، اور جج صاحب کی تعریف یا مذمت کے، یعنی تعریف بریکٹ میں اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ تعریف اس حالت میں کہ جب کہ انہوں نے مقدمہ جیتا ہو اور کوئی مضمون نہیں، یعنی تعریف اس وقت کریں گے مقدمہ جیتا ہے، اگر نہیں جیتا تو مخالف جج کی برائیاں کریں گے، اور کوئی مضمون نہیں یعنی ان کی گفتگو کا اور کوئی موضوع نہیں ہے۔ من جملہ اور بہت سی مختلف قسم کے دوستوں کے، یعنی یہ جتنے دوستوں کا ذکر کیا ہے ان سب کے ساتھ اور بہت سی قسموں کے دوستوں میں کہتے ہیں میں محمد شاکر خان صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا، یعنی محمد شاکر خان صاحب وہ دوست ہیں جن کا خاص کر کے بڑی اہمیت سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ مجھ پر خاص عنایت فرماتے ہیں، یعنی مصنف پہ بڑے مہربان ہیں، وہ کرم کرتے ہیں ان پہ۔ اور کون ہے وہ؟ کہتے ہیں
شاکر خان صاحب موزہ سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی ہیں۔ بیٹا آپ کو ہائی لائٹ کی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں مقدمے باز دوست کو، اور ان کی گفتگو کا موضوع کیا ہے، جج کی تعریف یا برائی، اگر تعریف تب جب مقدمہ جیتا ہے، برائی اور جب مقدمہ ہاریں گے، یہ پوائنٹس ہائی لائٹ کرتے جائیں۔ اور یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ موزہ سلیم پور کے رئیس آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی یعنی عزت والے انسان ہیں، اور موزہ سلیم پور کے ایک سردار ہیں، امیر ہیں۔ انہیں اپنی لیاقت کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے، یعنی اپنی قابلیت کے مطابق یہ ادب میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں جتنا لٹریری آدمیوں سے ملنے اور تعارف پیدا کرنے کا۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، یعنی ادب پڑھنے کا اتنا شوق نہیں جتنا ادبی شخصیات سے ملنا اور ان سے جان پہچان یعنی دوستی تعلق پیدا کرنا ہے۔ اور کیوں ایسا کرتے ہیں اس کے اگلے جملے میں وجہ بیان کریں سجاد حیدر یلدرم۔ ان کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا عمرہ کے شایان شان ہے، یعنی جو شاکر خان صاحب موزہ سلیم پور کے رئیس ہے وہ کہتے ہیں امیر لوگ، جو معاشرے کا امیر طبقہ ہے، یہ اس کی آن بان ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں جو اہل علم لوگ ہیں، جو لکھاری ہیں، ان سے تعلق واسطہ رکھے، ان سے دوستی رکھے۔ اب مزید بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے اور بہت اصرار سے مجھے سلیم پور لے گئے، یہ کہہ کے، یعنی یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ یہ مقدمے دو باز دوست مصنف سے تعلق پر بڑی خوشی بھی محسوس کرتے ہیں، بڑا آنر سمجھتے ہیں، بڑی عزت سمجھتے ہیں، اور ایک بار انہیں ضد کر کے اپنے علاقے میں لے کے جاتے ہیں، اور وہاں کیوں لے کے جاتے ہیں یہ آپ اگلے جی تو بیٹا آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ ہم اس کا جو سلیم پور لے کے جاتے ہیں، شاکر خان صاحب موزہ سلیم پور کے رئیس ہیں اور اپنے دوست کو لے کے جاتے ہیں، کیا کہہ کے لے کے جاتے ہیں، اس کی ڈیٹیل نیکسٹ پیرا میں نمبرنگ کر لیں۔ شہر میں رات دن شور و شغب رہتا ہے، دیہات میں شور و شغب یعنی بہت شور شرابہ ہوتا ہے، کہاں پر؟ شہر میں، اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ اور کہتے ہیں دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا بھی ہوگی، یعنی اگر وہ کچھ عرصہ گاؤں میں رہیں گے تو ان کا ماحول بدل جائے گا، وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اطمینان سے کر سکو گے۔ اب یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر گاؤں شہر سے وہاں جائیں گے ان کے علاقے میں تو ماحول کا بدلنے سے ان کے اچھا اثر پڑے گا، جب صحت پر تو وہ اپنا ایک لکھاری کی حیثیت سے مضمون بھی اچھے لکھ پائیں گے۔ آگے میں نے ایک کمرہ خاص تمہارے واسطے آراستہ کرایا ہے، یعنی سجایا ہے، جس میں لکھنے پڑھنے کا سب سامان مہیا ہے، ہائی لائٹ کرتے جائیں۔ تھوڑے دن رہ کے چلے آنا، دیکھو میری خوشی کرو۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ موزہ سلیم پور کے رئیس شاکر خان صاحب نے کیسے محبت بھرے اصرار سے کیا وجوہات بیان کر کے مصنف کو ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا کہ آب و ہوا کی تبدیلی سے صحت اچھی ہوگی اور لکھنے لکھانے کا کام بھی اچھا ہوگا۔ نیکسٹ پیرا دیکھیں، میں ایسے محبت آمیز اصرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا۔ اس پیرا کی بچوں نمبرنگ بھی کر لیں، یعنی کہتے ہیں سجاد حیدر یلدرم کے دوستوں کا انداز ایسا محبت بھرا ہوتا ہے، ایسی ضد ہوتی ہے اس میں کہ اس محبت پر انسان منع نہیں کر سکتا۔ مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا، یعنی تھوڑا بہت مصنف کا سامان تھا وہ لیا اور ان کے ساتھ چل پڑے۔ ایڈیٹر معرف سے وعدہ کر چکا تھا، ہائی لائٹ کر لیں، کہ ایک خاص عرصے میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا۔ کہتے ہیں کہ یہ یعنی وہاں جا کر شاکر خان صاحب کے گھر میں ان کو کیا کام کرنا تھا، جو ادارت کرنے والے تھے، مدیر تھے، ان سے معرف سے ان کا یہ کمٹمنٹ تھی، یہ ان کا ایک وعدہ تھا کہ وہ ایک تھوڑی سی مدت کے اندر، ایک مخصوص مدت کے اندر ان کو ایک اچھا مضمون بھیجیں گے کہ وہ اپنی کتاب میں رسالے میں اس کو شامل کرے۔ کہتے ہیں شاکر خان صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو کہ میرے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اب اس کمرے کا نقشہ کیا بیان کر رہے ہیں، اس کی کھڑکی پائیں باغ کی طرف کھلتی تھی۔ اب کلے یا جو گھر کا صحن کی پچھلی طرف جو باغ ہے اس کو پائیں باغ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اس کی کھڑکی وہاں جو کمرہ تھا اس کی کھڑکی پائیں باغ کی طرف کھلتی تھی۔ ایک نہایت ہی دل فریب نیچرل منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا، یعنی جب وہ باغ کی طرف کرتے تھے، کھڑکی کو کھولتے تھے تو کہتے ہیں فطرت کا بڑا حسین منظر ان کی نظروں کے سامنے ہوتا تھا۔ اور کہتے ہیں صبح کو میں نیچے ناشتے کی غرض سے بلایا گیا، یعنی جب وہ یہ نظارہ دیکھ رہے تھے تو انہیں ناشتہ کرنے کے لیے نیچے بلایا گیا، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ ان کا کمرہ اوپر چھت پہ تھا تو ان کو
نیچے ناشتے پر دعوت دی گئی، اس مقصد کے لیے ان کو بلایا گیا۔ مزید کہتے ہیں جب دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا تو میں اپنے کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا، یعنی دوسرا پیالہ چائے کا اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اور پھر اٹھے کہ دوسرا پیالہ ختم کر کے ان کا ناشتہ ختم ہوا اور وہ واپس جانے کی اپنے کمرے کی طرف تیاری پکڑتے ہیں تو ضد ہونے لگتی ہے۔ سب لوگ کیا کہتے ہیں چاروں طرف سے، یعنی جتنے لوگ ناشتے کی میز پر موجود ہیں کہیں ایسا غضب نہ کرنا کہ آج ہی سے کام شروع کر دو، اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو، اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے۔ آپ نے دیکھا بچوں یہاں پہ ہماری یہ ویڈیو 2 کا ویڈیو 5 کا جو حصہ دوم ہے وہ پورا ہو رہا ہے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مصنف کتنے بے بس ہیں کہ وہ بار بار کام کے لیے کاغذ قلم سنبھالنا چاہتے ہیں، لیکن شاکر خان صاحب جو اس بہانے سے ساتھ لے گئے ہیں کہ وہ ان کے علاقے میں ماحول کی تبدیلی سے اچھا کام کریں گے، وہ خود ہی ان کو نیچر سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیر سپاٹوں کی دعوت دے رہے ہیں۔ مصنف بیچارے بے بس ہیں۔ مزید ڈیٹیلز کو اگلے حصہ سوم میں پڑھیں گے ویڈیو 5 کے، ٹھیک ہے جی۔